آج شب معراج کا مسئلہ ہو گیا، ہوٹلیں کھلی ہے، کیا حریص کی بھٹیاں لگی ہوئی ہے، وہ دوسے بیچنے والا رات تمام دوسے بیچ رہا ہے، کیا شب معراج کا یہ مقصد تھا؟ یہ مقصد بالکل نہیں۔ لہٰذا یہ رات کو جاگنا یا اس میں خاص عبادت کرنا یہ سراسر بدعت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ رجب کا مہینہ ہے، رجب کے مہینے کے اندر بہت ساری بدعات ہوتی ہیں، ان میں سے ایک بدعت شب معراج کو جاگنا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں یہ بدعت کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ بتاؤں، میں یہ بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اہل حدیث، سلفی اور صحیح سچا مسلمان معراج پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، اس کو اسراء و معراج کہتے ہیں۔ جو شخص یہ رات کو اللہ کے نبی کو جسمانی سفر نہ ہونے یا پھر انکار کرتا ہے تو وہ شخص صحیح مسلمان نہیں ہے۔ یہاں تک کہ کئی علماء نے کہا ہے کہ جو شخص شب معراج کا، جسمانی شب معراج کا انکار کرتا ہے وہ اسلام کے باہر ہے۔ لہٰذا میں ایک اہل حدیث ہونے کے ناطے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ شب معراج پر ایمان لانا ضروری ہے، لیکن 27ویں شب کو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ نہ کوئی فرقے والے، نہ کوئی محدث، نہ کوئی مورخ نے اس بات پر اکتفا کیا ہے کہ شب معراج رجب کے مہینے میں ہوئی تھی، بلکہ مہینے میں اختلاف ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ کوئی کہتے ہیں، کوئی اور مہینہ کہتے ہیں، لہٰذا نہ تاریخ متعین ہے نہ کوئی مہینہ۔ لہٰذا یہ رات کو جاگنا یا اس میں خاص عبادت کرنا یہ سراسر بدعت ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج جو ہوئی تھی وہ مکے میں ہوئی تھی، مکے کی زندگی میں، مکی زندگی میں، اور آپ کی 13 سال مکے کی زندگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں شب معراج ہونے کے بعد مدینے میں 10 سال کی زندگی گزاری۔ ایک دفعہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں جا کر نہ عبادت خود کی نہ صحابہ کو جگایا۔ کیوں؟ شب قدر کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر میں خود بھی جاگتے، دوسروں کو بھی جگاتے، لیکن شب معراج میں اللہ کے نبی نے کبھی نہیں کہا۔ آؤ اس سلسلے میں آپ یہ بات سمجھو کہ اگر آپ کوئی اچھا عمل بھی کرتے ہو لیکن وہ قرآن سے، سنت سے ثابت نہیں ہے تو یہ بدعت ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، ایسا عمل جس پر اللہ کا، جس پر رسول اللہ کا کوئی حکم نہیں، وہ حکم، وہ عمل بالکل رد کر دیا جائے گا، قابل قبول نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس آ کے آپ دیکھو، شب معراج کا جو اصل پیغام نماز تھا، آج نماز کو قوم بھول گئی۔ آج لوگ فجر کی نماز، ظہر، عصر یا کوئی آپ نماز لے لو، نمازوں کے اندر پوری قوم نماز کو بھول گئی جو شب معراج کا اصل مقصد تھا، بلکہ اس شب معراج کی رات کو جاگ لینا یا اس راتوں کو گھومنا پھرنا۔ نوجوانوں کو آپ دیکھو، کیا نوجوانوں کا مسئلہ ہے، جو ان کو دل کو بھاتی ہے وہ عمل کرتے ہیں۔ روز فجر میں اٹھنا نہیں ہوتا ان سے، پابندی سے نماز پڑھنا نہیں ہوتا ان سے۔ کیا بھائی، کیا بولتے ہم سنی، ہم شب معراج میں گاڑیاں لے کر پھریں گے، لوگوں کو تکلیف دیں گے، آوازیں کریں گے؟ کیا شب معراج کا مسئلہ ہو گیا؟ ہوٹلیں کھلی ہے، کیا حریص کی بھٹیاں لگی ہوئی ہے، وہ دوسے بیچنے والا رات تمام دوسے بیچ رہا ہے؟ کیا شب معراج کا یہ مقصد تھا؟ یہ مقصد بالکل نہیں، بلکہ 5 وقت نماز پڑھنا یہ اصل مقصد ہے شب معراج کا۔ میرے بھائی یہ بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں یہ بات کوئی فرقے وارد کی عینک بن کر نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کی میری اصلاح کی بات ہے کہ اگر ہم شب معراج پر ایمان لائے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم 5 نمازوں کی پابندی کریں۔ یہ اصل جو ہے نا مقصد ہے شب معراج کا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ میرے بھائی، شب معراج کی 27ویں شب کو ایک تو تاریخ متعین نہیں، اگر ہے بھی تو اس میں کوئی خاص عبادت جو ہے نا ثابت نہیں ہے۔ امید کہ میری بات آپ سمجھے ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔